ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، توصیفات، تحمیدات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق زیبا ہے، لائق ستائش ہے۔ اور رب العالمین واحکم الحاکمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا مربی اور اکیلا مدبر ہے، اور کائنات کی تمام انتظامات کا مالک بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی، بے شمار انگنت لاتعداد بے حساب درود و سلام و امام الانبیاء اکرم الخلائق سید المرسلین نبینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مزکہ پر جو ہمیں ایک عظیم و مرتبت اعلیٰ عرفہ اسکار ہر دین فراہم فرما گئے۔ حاضرین محترم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و اخلاص کے ساتھ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا اور اس کا داعی بنا دے۔ اللہ رب العالمین اپنے عظیم المرتبت کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، قائم رہے۔ تو غور کیجیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون دنیا کے اندر ہستی ہو سکتی ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کر سکے؟ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، اور خود بھی آپ نے اس پر جمے رہنا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، کیونکہ کلمہ توحید کے بعد ارکان اسلام کے اندر سب سے افضل ترین جو اہم ترین حکم ہے وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہے، اور یہ ادائیگی ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر اللہ رب العالمین نے فرض کر دی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احادیث سے یہ بھی حکم ملتا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا
نماز کی تلقین کرو، مراد نماز سکھاؤ، 10 برس کا ہو جائے تب بھی نماز نہ ادا کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مارنے کا زجر و توبیخ کا۔ تو چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک اللہ رب العالمین نے نماز کی فرضیت کو وعدے کی، اور بالخصوص سن بلوغت سے لے کر انسان کی آخری عمر تک ہر مسلمان مرد عورت پر یہ نماز فرض، جس کی ادائیگی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آخری وصیت کی تھی وہ بھی اسی نماز کے متعلق تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی تھی، آخری تلقین کی تھی، وہ بھی نماز کے متعلق تھی کہ نماز ادا کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی آخری وصیت۔ تو اس وصیت سے بھی نماز کی اہمیت ہم پر واضح ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کرائی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عنایت فرمائے۔ ان میں سے پہلا تحفہ اللہ کے پیغمبر کو جو ودیت کیا گیا وہ 5 وقت نماز۔ دوسرا تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، نماز کے بعد جو دوسرا تحفہ تھا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، یعنی آپ کو دیا گیا، آپ کی امت کو دیا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ کی امت کے ہر بڑے گناہگار شخص کی بخشش ہے، یہاں تک کہ وہ شرک جیسے جرم میں مبتلا تھا۔ بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے یہ کہ وہ شرک نہ۔ تو 3 تحائف اللہ رب العالمین نے دیے، تو اس میں سے پہلا تحفہ اللہ رب العالمین نے نماز کا۔ آج ہم نماز کے حوالے سے ہماری کیا کیفیت، ہماری کیا صورتحال ہے، ہم خود غور کر سکتے ہیں۔ نمازوں کی ترتیب کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں، اور کس اعتبار سے اپنے اہل کو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طبرانی کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسے عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں اختیار کر کے، عمل کر کے اللہ کے پیغمبر جنت حاصل کر سکوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 نصیحتیں، یعنی اگر وہ شخص ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ کی بہشت اس کے لیے۔ وہ 3 نصیحتیں اللہ کے پیغمبر کی کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وصیت اس کو یہی کی، نصیحت
کہ لا تشرکوا باللہ ان عصتم، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، کہ ان عذبتم واہلکتم، عذبت واہلکت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اس کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اور دوسری نصیحت، دوسری تلقین اس شخص کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اطیع والدی کا، اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اگرچہ تمہارے والدین تمہیں تمہارے مال سے اور تمہاری ہر چیز سے تمہیں خارج کر دے، ترک کر دے، الگ کر دے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہے والدین کا حق کہ اپنے حقوق سے بندہ دستبردار ہو جائے، اگرچہ والدین ہی اپنی اولاد کو اس کے حقوق سے دربردار کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہے۔ یہ ہے والدین کی اطاعت۔ اور تیسری نصیحت نبی علیہ السلام نے اس شخص کو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ لا تترک الصلاۃ متعمدا، کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہیں کرنی، جان بوجھ کر کبھی نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذمے سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص پر اپنے ذمے کو اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص سے بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب غور کیجئے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا ان نمازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آیا ہم اپنی نمازوں کو اپنے کاموں پر مقدم کرتے ہیں یا اپنے کاموں کو اپنی نمازوں پر مقدم کرتے ہیں؟ مساجد کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام، یہ دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیا ہم نمازوں کی طرف آتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، جو شخص جان بوجھ کے نماز نہیں ادا کرتا، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین اس شخص سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں اپنے بندوں پر، اپنے ماننے والوں پر، اپنے بندوں پر فرض کر دی، لکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے فرض کر دی۔
یہ لکھی جا چکی کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو 5 نمازیں ادا کرنی ہے دن میں۔ فرمائے فَإِنْ جَاءَ بِهِنَّ، جو شخص جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، استحقاقاً بہن، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استحقاقاً بحقہن، کہ جو شخص ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ان میں سے کسی بھی نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہیں، کسی بھی ایک نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اس سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کر رہا۔ تو آپ غور کیجئے کہ آج ہمارا کیا تعلق ہے اس عظیم ترین فریضے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً بے شک نماز جو ہے اہل ایمان پر اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا یہ لکھا جا چکا ہے، فرض کر دیا، لکھا جا چکا ہے، مقرر وقت کے بغیر اگر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ نماز کے حق کی ادائیگی نہیں، گویا کہ ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نمازوں کو اس کے اوقات میں نہیں ادا کرتے، اپنی منمانی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی نماز کی ادائیگی نہیں۔ اپنے کاموں کو مقدم کر لیتے ہیں نماز پر، تو یہ بھی صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کا اس سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ کان عند اللہ عہدا ان يدخلہ الجنہ، اللہ رب العالمین کا ایسے شخص سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بہشت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو ان نمازوں کو ان کے حق کے مطابق ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ چاہے تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے، چاہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے، اللہ کا کوئی اس سے وعدہ نہیں۔ وعدہ اللہ رب العالمین کا مسلمین سے ہے، اہل ایمان سے ہے، ان بندوں سے ہے جو یقیناً اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے نمازوں کو اس کے اوقات کے مطابق ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم۔ اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا تذکرہ فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامۃ ومن لم یحافظ علیہا کان لہ نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامۃ۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ نماز اس کے لیے نور کا باعث بن جائے، اس کے لیے نور کا باعث ہوگی، دنیا اور آخرت کے اندر نور کا باعث، وبرہان دلیل کا باعث بنے گی۔ اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے نجات دہندہ بھی ثابت ہو۔ اگر انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو 3 بشارتیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نماز جو ہے وہ نور کا باعث بنے گی، دلیل کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن نجات دہندہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آج ہم ان نمازوں کے حوالے سے لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ نمازیں نہ نور کا باعث بنے گی، نہ برہان، نہ دلیل کا باعث بنے گی، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اور بس یہی نہیں بلکہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، کہ جو بے نمازی ہوں گے ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن 4 بد نصیب انسانوں کے ساتھ ہوں، ان کا حشر 4 بد نصیب انسانوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ کون لوگ؟ جو دنیا کے بدترین لوگ تھے، بد نصیب لوگ تھے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو ٹھکرانے والے تھے۔ وہ کون لوگ؟ فرمایا کہ ماں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بھائی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر آپ خود بھی ڈٹے رہیں۔ آج ہماری دعوت کیوں بے اثر رہتی ہے؟ ہماری دعوت کے اندر اثر کیوں نہیں رہتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خود بے عمل ہو چکے ہیں۔ ہم کس کو نماز کی تلقین کریں گے؟ ہم تو خود بے نمازی۔ جب تک ہم خود نماز کی ادائیگی نہیں کر لیں گے، صحیح معنوں میں 5 گانہ نماز کو اس کے حق کے مطابق ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری تبلیغ کے اندر، ہماری دعوت کے اندر اثر نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے اہل کو بھی، اپنے قرابت دار، رشتہ داروں، سب کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیے، کیونکہ اس پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔